ब्रिगेडियर साहब یہ بتائیے کہ یہ 4 افغان طالبان فریز یو ایس مین ہیلڈ ان افغانستان فار 2 years. BBC نے 4 دن پہلے رپورٹ کیا تھا, اور پھر یو ایس ڈیلیگیشن لیڈ بائی زلمے خلیلزاد کی وزٹ کابل میں, یہ خامہ پریس یہ سارے وہاں پہ رپورٹ ہو رہا ہے. وائی از پاکستانی میڈیا ٹیکنگ سچ اے اسٹرانگ پوزیشن اگینسٹ ہم؟ وہ ان کے کنیکشن بیکاز ہی انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی ان کے لیے, مطلب ان کی امپورٹنس تو ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ بہت نوازش ڈاکٹر صاحب آپ نے پروگرام میں شامل کیا. اور پہلے اگر میں بات کر لوں وخان کوریڈور کی, تو اردو بولتے ہوئے بصد احترام I'll give another alternate point of view. دیکھیں چائنا نے بہت زیادہ انویسٹ کر لیا ہے پاکستان کے اندر, اور چائنا بہت دور کی پلاننگ کرتا ہے, وہ بلا وجہ اس نے انویسٹ نہیں کیا ہے پاکستان میں. اب اس نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان افغان بارڈر کے اوپر جو حالات ہیں, تو تھرو پاکستان وہ افغانستان کو مطلب انگیج نہیں کر سکتا, یا اس سے انٹری حاصل نہیں کر سکتا اوور دا پاک افغان بارڈر. وہ حالات بہت مختلف ہیں یہاں پہ, بلوچستان میں بھی اور کے پی میں بھی. اس لیے اس نے اب ایک ڈائریکٹ روٹ بنانا شروع کیا ہے تھرو دا وخان کوریڈور وچ ول لنک افغانستان ڈائریکٹلی ٹو چائنا. اور یہ میرے نزدیک بنیادی طور پر ان منرلس کے لیے ہے جو وہ وہاں سے نکالے گا افغانستان سے, اور ان کو واپس چائنا لے کر جائے گا, اور وہ ان فاسل فیولس کے لیے ہوگا جو وہاں سے وہ لے گا. ہو سکتا ہے پائپ لائن بھی بعد میں کوئی وہاں پہ وہ لے کر دے یا کچھ کر دے. رہی بات کہ اگر چائنا اور ایران کا جو پہلے سے 25 سال کا ایک معاہدہ ہے اور $400 بلین کا معاہدہ ہے اسٹریٹجک کوآپریشن کا, اس کے تحت اگر وہ چابہار کو استعمال کرنا چاہے اور چابہار کو لنک کرے ہرات کے ساتھ, اینڈ دین تھرو ہرات آن ٹو دا وخان کوریڈور اینڈ انٹو چائنا, تو وہ مطلب تھیوریٹیکلی تو اٹس پاسبل, مگر اس سارے کو ڈیولپ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. اور جبکہ پاکستان کے اندر سی پیک از اے ویری ویل ڈیولپڈ لنک ٹو دی عربین سی اینڈ دی انڈین اوشن آلریڈی ایگزسٹنگ یہاں پہ. تو میرے خیال میں اٹ ول ناٹ بی ویری پروڈنٹ ٹو سے کہ جی پاکستان چائنا کے لیے ارریلیونٹ ہو جائے گا. میرا نہیں خیال ہے کہ ارریلیونٹ ہوگا. اور سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ چائنیز جب بھی سوچتے ہیں کام کرتے ہیں بہت سوچ سمجھ کے کرتے ہیں, اور وہ پاکستان کو اگر جیسے پاکستان ارریلیونٹ ہوتا ہے چائنا کے لیے, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پاکستان کو خالی فارغ چھوڑ دیا کہ کوئی اور پاور آ کے یہاں پہ اپنا آپ کو قدم جما لے؟ ایسا ہوگا نہیں. تو وہ بات I think I would rather rule out the possibility. You rule out the possibility. I don't think that. دوسری بات رہ گئی ابھی ڈائریکٹ یو ایس کی انگیجمنٹ ود طالبان اینڈ افغانستان. سب سے پہلی بات جو آپ سب نے کہی اور بالکل صحیح بات ہے کہ پاکستان از نو ویئر ٹو بی سین, اور دس از آئی تھنک میسو فارن پالیسی فیلئر, کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اب ساری کی ساری سفارتکاریاں جیسے ڈاکٹر حسنین صاحب نے کہا وہ قطر اور سعودی عرب میں ہو رہی ہے. ویئر از پاکستان؟ اور ہم پہلے بھی بات کر چکے کہ پاکستان میں ایسا کسی کوئی اسٹیچر کا لیڈر ہی نہیں ہے, پولیٹیکل لیڈر ہی نہیں ہے جس کی کوئی ضرورت کسی کو پڑے کہ اس کی بات اس کو سنیں. برگیڈیئر صاحب ہمارے فارن منسٹر تو اپنی جاب میں انٹرسٹڈ ہی نہیں لگتے. وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فارن پالیسی کو کیا چلائیں گے؟ ابھی امریکن انٹرسٹ میں آپ کو چند الفاظ میں بتا دیتا ہوں میرے نزدیک کیا ہے واپس افغانستان میں آنے کے لیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے تقریباً 7-8-10 بلین ڈالر کے ہتھیار وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اور گاڑیاں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں. ان کے بارے میں وہ واپس کوئی کنٹرول حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. وہ یہ معلوم نہیں کہ وہ کنٹرول حاصل کرتے ہیں کہ نہیں, مگر ان کا استعمال بہرحال ان کی مرضی کے مطابق ہوگا. نمبر 2 از دا بگرام ایئر بیس. پیچھے افواہ یہ اڑی تھی کہ وہ چائنا کے کنٹرول میں چلی جائے گی. ناؤ دا بگرام ایئر بیس ول پرووائڈ اے گریٹ سورس اور یا سینٹر آف پاور ان دا ریجن, کیونکہ وہ بہت ہی بڑی بیس ہے, اور جو بھی قوت وہاں پر آ کے اس کو آکوپائی کرے گی وہ وہاں سے نہ صرف یہ کہ ایران, سینٹرل ایشیا, پاکستان, ساؤتھ ایشیا اور دا عربین سی انٹو دی انڈین اوشن تک اپنی پاور کو پروجیکٹ کر سکتے ہیں وہ. اور ایک بنی بنائی ان کو ایک بیس مل رہی ہے, اور میرے خیال میں امریکنز ول ناٹ وانٹ کہ چائنیز کو وہاں پہ ایکسیس ملے, اور یہ ایک بہت بڑا وجہ ہوگی اس کی امریکن کے انٹرسٹ کا دوبارہ اجاگر ہونا وہاں پر.
The third is کہ افغانیوں کے کوئی 7 کے 9 بلین ڈالر امریکنز کے پاس پڑے ہوئے ہیں. اب اس کو وہ ایک لیوریج بنا کر استعمال کریں گے اور افغان طالبان کو وہ مینوپولیٹ کریں گے اور کسی طرح سے اپنے طور پہ استعمال کریں گے. اور آخری بات جو ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ ایٹ دا گرینڈ اسٹریٹجک لیول گیم تو امریکہ اور چائنا کی ہے، اور میرے نزدیک تو جتنے بھی یہ ٹیررسٹ گروپس جو ہیں یہ دے آر پونز آن دا اسٹریٹجک اینڈ جیو پولیٹیکل چیس بورڈ، اور ان کے لیے میرے خیال میں اب نئے احکامات آئیں گے، اور جو ٹیررزم کی جو جنگ جو ہے اکراس دا پاکستان افغان بارڈر وہ زیادہ سیریس ہوگی، زیادہ انٹینسیفائی ہوگی. سی پیک اور بی آر آئی زیادہ انڈر پریشر آئیں گے، اور پاکستان کو جب ان سب باتوں کا کہیں نہ کہیں تو ادراک ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی سوچ ہونی چاہیے، کوئی بات چیت ہونی چاہیے. آل وی کین ڈو از کہ جہاں تو ہم اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو ڈاؤن گریڈ کریں، اور جیسے ابھی آپ نے اور ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ وہ زلمے خلیل زاد کو ہم بیڈ ماؤتھ کر رہے ہیں، which is pointless and it is not giving Pakistan any advantage at all. I think we need to have a very clear policy statement on Afghanistan, اور پاکستان اپنے جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو کلیئرٹی کے ساتھ بتا دے کہ جی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. اور سب سے پہلی بات جو انہوں نے آلریڈی کر دیا، آئی تھنک دیٹس اے گڈ اسٹیپ کہ انہوں نے صادق خان صاحب کو بھیج دیا کابل اور ایک ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کو سٹارٹ کیا ہے. تو ویری ایوالونگ سچویشن، سو لیٹس سی واٹ ہیپنس. آپ اپنے پوائنٹس لے لیجئے، ذرا ایمبیسڈر صاحبہ سے بھی پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں. پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے ایمبیسڈر صاحبہ، زیادہ فریم کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوال کو، آپ پلیز گو ہیڈ ایز یو تھنک تھنگز آر. دیکھیے اس وقت جو ہے I would say it's a very critical situation. زلمے خلیل زادے کا وزٹ we should not take it very lightly. یہ جس طرح بارش کا پہلا قطرہ ہے، اب یہ بارش کیسے ہوگی یا طوفان بنے گا، it is a little early to say. لیکن جو I think it's entry into a new phase of a new kind of Cold War, which would be more on economic and trade, but it will have geopolitical implications also. جہاں تک پاکستان کی بات ہے، I was reading an Afghan writer based in USA on this situation. اس کے بڑا مجھے interesting لگا the perspective that Afghans have. They consider you as their satellite. They do not consider you very seriously. اور وہ آپ کو بائی پاس کر کے وہ کہتے ہیں پاکستان کو تو اس کی انٹرنل انسٹیبلٹی کھا جائے گی، فوج ڈسمینٹل ہو جائے گی، اور ان کی نیوکلیئر ایسٹس جو ہیں وہ ڈسبینڈ ہو جائیں گے، اور پاکستان تتر بتر ہونے والا ہے. بیسکلی افغانستان از دا کی رول پلیئر ان دس نیو وار دیٹ از ایمرجنگ، اینڈ افغانستان شوڈ الائن itself. آپ ہمیشہ طالبانز کو جاہل اور بیوقوف اور ان پڑھ کہتے رہے، اور ڈاکٹر حسنین نے پہلے پروگرام میں بھی ذکر کیا کہ یہ وہ طالبان نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ بہت ہوشیار ہے، اینڈ دے انڈرسٹینڈ دا گیم. کیوں دوحہ جاتے ہیں، کیوں پاکستان کو بائی پاس کرتے ہیں. انڈیا نے دیکھیں ان کی پارلیمنٹ بلڈنگ بنائی، انڈیا نے وہاں پہ یونیورسٹیز بنائی. آپ نے جتنی بھی وہاں پہ انویسٹمنٹ کی وہ کسی کھاتے میں ریکگنائز ہی نہیں ہو رہی. اگر آپ امبیسڈر صادق سے پوچھیں، he will give you all the data since he had been ambassador there too. Pakistan has been working very hard, but Pakistan is in a very difficult situation, more so because of its internal instability. ہمارے ہاں کوئی جیو اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ رکھنے والی لیڈرشپ کی بہت بڑی ایک کمی ہے، اور ہم جو ہے وہ اپنے ہی جو ہے نا اس میں کہ پی ٹی آئی کو انہوں نے یہ کر دیا تو فلانے کو یہ کر دیا، تو ہم اندرونی بیٹلز میں اتنے ہمیں امبرائل کیا جا رہا ہے
اور ہم یہ بات نہیں سمجھ رہے کہ کھیل بڑی ہے اور یہ جو اب نیا فیز ڈیولپ ہو رہا ہے زلمے خلیزادے کا آنا، یہ ہمیں اس کو اپرچونٹی بنانا چاہیے بجائے اپنے آپ کو لاک آؤٹ کرنے کا.